السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وبارک سلم صلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ شاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان موضوع جو ہے درود و سلام کی فضیلت، درود شریف کی فضیلت کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید 22واں پارہ ہے اور 4واں رکوع ہے۔ 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، مشہور آیت ہے، ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کم سے کم روزانہ دن میں 5 مرتبہ تو اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کیا کہتا ہے؟ حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم بھی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ صرف بھیجنے کا حکم نہیں دے رہا بلکہ خوب درود و سلام میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھیجا کرو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جب فرشتے قبر میں صورت دکھائیں آپ کی، یا رسول اللہ جب ہماری قبر کی جب پہلی رات آئے، یعنی جب ہر ایک کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کی پہلی رات ہر ایک کو آنی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ جب فرشتے قبر میں صورت دکھائیں آپ کی، جب فرشتے قبر میں صورت جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ زندگی بھر ہم جن کو بغیر دیکھے، شاعر کیا کہتا ہے کہ زندگی بھر ہم جن کو بغیر دیکھے ان پر درود و سلام پڑھتے رہے، اور جب قبر کی پہلی رات آئے اور فرشتے ان کا چہرہ، ان کی صورت، ان کا جلوہ قبر میں دکھائیں، اور جب ہم بغیر دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود و سلام پڑھتے ہیں، تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
قبر کی پہلی رات ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم ان پر درود و سلام نہ پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر درود و سلام نہ پڑھے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، یہ سعادت نصیب ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے کہ ہم زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور قبر کی پہلی رات میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھیں گے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں گے۔ شاعر کہتا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو درود و سلام کی اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بعد، اللہ کے ذکر کے بعد سب سے بڑا جس کا ذکر ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کا ذکر کے بعد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے تو وہ ان کا ذکر ایک ہی ہے کہ ان پر درود و سلام پڑھا کریں۔ کیا کریں؟ ان پر درود و سلام پڑھا کریں۔ ایک ذکر، ایک تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا ہے، نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، تمام چیزیں۔ اور ایک تعلق اگر ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رکھنا ہے تو سب سے بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور امتی کے متعلق بیان کرتا ہے کہ نبی اور امتی کے بیچ میں جو تعلق ہے وہ درود و سلام ہے۔ کیا ہے؟ درود و سلام۔ دیکھیں یہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، میں بھی اپنے بیانوں میں یہ چیز بول چکا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود نماز نہیں پڑھتا۔ یعنی ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کس کے لیے نماز پڑھے گا؟ اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں نا، تو اللہ کس کے لیے روزہ رکھے گا؟ تو اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حج نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے کا حکم فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے باری تعالیٰ ایسا کون سا عمل ہے جو تو کرتا ہے اور تمام مخلوق کو کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، تو یہی آیت قرآن کریم فرقان حمید کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن ایک عمل ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے خود بھی کرتا ہے۔ آیت کریمہ سے اگر دیکھیں گے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے خود کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے ملائکہ کو حکم دے رہا ہے، اس کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ایمان والے ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حکم دیتا ہے کہ اے لوگو تم بھی، اے مومنو تم بھی یہ عمل کرو، تم بھی یہ عمل کرو، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے مطابق اپنے اوپر لازم کر لیا درود و سلام پڑھنا، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا۔ فرشتوں کے متعلق آتا ہے کہ دیکھیں کہ انسانوں کی جتنی تعداد ہے، انسانوں کی جتنی تعداد ہے اس سے کئی 10 گنا تعداد جناتوں کی ہے، اور اگر جناتوں کی اگر تعداد دیکھیں گے تو ان سے 10 گنا زیادہ تعداد جو خشکی کے جو جانور ہے، جو زمین پر جو رہتے ہیں ان کی تعداد ہے، خشکی کے جانور، اور خشکی کے جانوروں کی اگر تعداد دیکھیں گے تو ان سے 10 گنا زیادہ جو سمندر میں جو مچھلیاں، جو سمندر کے پانی کے جو جانور ہیں ان کی تعداد ہے، اور پانی کے جانوروں کے تعداد سے زیادہ 10 گنا تعداد اگر دیکھیں گے تو اس سے 10 گنا زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ کتنی؟ فرشتوں کی تعداد، یعنی اتنے فرشتے ہیں کہ ان کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا، اتنے فرشتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتا، یا پھر مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر نہیں پڑھوں گا، تو اس کے درود و سلام کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے نبی کو نہیں ہے،
بلکہ یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی اپنے اوپر اور اپنے فرشتوں پر لازم کر لیا ہے، یعنی وہ پڑھتے ہیں فرشتے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی، درود و سلام کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ آج اتوار کی شب، اتوار کی رات میں یا پھر جمعرات کی رات میں، پیر کی شب، جمعہ کی شب منائی جاتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ درود شریف کی محفل ہے، تشریف رکھیں، دعا میں شرکت فرمائیں، تو لوگ درود شریف کی محفل میں نہیں بیٹھتے۔ ان کے نزدیک درود شریف کی محفل کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان ایک اکیلے میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے، لیکن ایک مجلس ہوتی ہے کہ رچائی جاتی ہے، بسائی جاتی ہے، لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، تو وہ محفل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کے حبیب کا ذکر کرنا گویا اس کا اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم اگر میرا اکیلا ذکر کرتے ہو اکیلے میں، تو میں بھی تمہارا اکیلے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو اے لوگو، تم اگر لوگوں کی جمع میں، زیادہ لوگوں کی تعداد میں تم میرا ذکر کرتے ہو، تو تم سے بہترین جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اے انسانوں، اے لوگوں، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا گویا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور یہ جو جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، دنیا کے کسی کونے میں کہیں پر بھی اگر میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس فرشتے کو صرف یہ کام دے رکھا ہے کہ وہ فرشتہ امتیوں کے درود و سلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرشتہ پیش کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہے، اور وہ فرشتہ صرف پیش نہیں کرتا بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جگہ میں فلاں انسان یعنی فلاں کا بیٹا، وہ فرشتہ اس کے باپ کا بھی نام لے کر ذکر کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں انسان کے بیٹے نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہی ایک ڈیوٹی فرشتے کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جمعہ کا دن جب آئے، یہ جو جمعہ کا دن جو چل رہا ہے، اور جو ہم جمعرات کی رات میں بیٹھ کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ بھی جمعہ کی شب ہی ہے۔ جمعہ کی شب شروع ہو گئی وہیں سے، چاہے وہ جمعرات کی رات ہو یا پھر جمعہ کا پورا دن ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے کہ فرشتے تمہارا سلام میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن جمعہ کا ایک دن ایسا ہے کہ جمعہ کے دن جو امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس کا ڈائریکٹلی براہ راست میں اس کا درود و سلام سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس امتی کا براہ راست اس امتی کا درود و سلام سنتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکارے یعنی انسان جہاں کہیں ہو، امتی جہاں کہیں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کی سماعت یعنی سننا، ان کی سماعت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اس سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی تعداد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، کہ سب سے زیادہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی ہے، اور ان کی اتنی تعداد ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے۔ تو صبح میں 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور شام میں 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں، احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ ایک بار اگر کوئی فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے تو قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر،
اس فرشتے کا نمبر قیامت تک دوبارہ نہیں آتا. آپ اندازہ کریں 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ صبح میں 70,000 اور شام میں 70,000 وہ فرشتے آتے ہیں، اور دوبارہ ان کو اس بارگاہ میں آنا نصیب نہیں ہوتا. اور ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم عمرے کی شکل میں، حج کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان پر کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام بھیجتے ہیں. 70,000 فرشتے صبح میں اور 70,000 فرشتے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں، یعنی ممبئی وغیرہ میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں، پھر شام میں واپس آتے ہیں. تو انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ نہیں کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری ہمیں نصیب ہوتی ہے. تو جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کریں. اور درود شریف یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا عمل ہے. یاد رکھیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں مل رہا، یا پھر روزی ملتی ہے، کمائی وغیرہ آتی ہے لیکن کمائی میں برکت نہیں ہوتی. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو روزانہ اس نیت سے 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے کہ میری کمائی میں برکت ہو یا پھر میری غریبی دور ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کی برکت سے اس کی غریبی کو، اس کی غربت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے. اور اگر اس کی کمائی میں برکت نہیں ہے، پیسے آ رہے ہیں لیکن وہ پیسے رہتے نہیں، اور وہ روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمائی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. اور 500 مرتبہ کم سے کم درود شریف دن میں پڑھنا یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے. یاد رکھیں، یعنی بہت تکلیف والی بات نہیں ہے. 5 نمازیں اگر ہم پڑھتے ہیں، ایک نماز کے بعد بھی اگر ہم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو 5 نمازوں میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ 500 مرتبہ روزانہ کا درود شریف کا کیا ہوگا؟ ورد ہو جائے گا. اور درود شریف کے متعلق بہت سی احادیث کریمہ آئی ہیں قرآن کریم. یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ کا بھی عمل درود شریف ہے، فرشتوں کا بھی عمل درود شریف ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان ہے اس کا بھی عمل درود شریف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم بدلتے رہتے ہیں. یاد رکھیں، یعنی اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کسی چیز کا حکم دیا، بعد میں وہ آیت دوسری آیت اتری تو وہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی وہ حکم ٹل گیا، وہ دوسرا حکم آ گیا. ایسے بہت سے قرآن کریم فرقان حمید میں مقامات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا، بعد میں وہ دوسری آیت اتری تو پہلے کا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اللہ کا عمل ہے. ایک اللہ کا کیا ہے؟ عمل ہے. اس آیت میں اگر دیکھیں گے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یعنی اس آیت میں اللہ کا عمل پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عمل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے. اور دوسری ہی آیت میں، اسی آیت میں اگر دوسری جگہ اگر دیکھیں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. یعنی پہلی لائن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور دوسری لائن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے. یعنی اللہ کا عمل اور اللہ کا حکم اس آیت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مشکاۃ شریف کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص بخیل ہے؟ کنجوس. ہماری نظر میں، ہمارے سامنے کنجوس وہ ہے جو پیسوں کو بچاتا ہے، خرچ کو بچاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور کنجوس اس کو کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، یعنی مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، تو ایسا شخص بخیل ہے، کنجوس ہے. ایسے شخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کہا ہے. ایک روایت ہے، حدیث ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں تھی اور چراغ جل رہا تھا. چراغ کی روشنی میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں کپڑا سی رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد بہت تیز ہوا آئی. ہوا آنے کی وجہ سے وہ چراغ بجھ گیا. اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سوئی
جو تھی میرے ہاتھ سے گر گئی، اور اتنی میں ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں داخل ہوئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسا نور جھلک رہا تھا، ایسا نور آ رہا تھا کہ اس نور کی روشنی میں، اس چہرے کی روشنی میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے سوئی کو تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ! دیکھیں کہ اس وقت لائٹ وغیرہ کا کچھ انتظام نہیں تھا، سولر وغیرہ کچھ بھی نہیں، اندھیرا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیسا اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیرے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نور ہیں، نور کی وجہ سے پورا ان کا کمرہ، پورا ان کا حجرہ روشن ہو گیا، اور ایسا روشن ہو گیا کہ اس باریک سوئی کو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھونڈ لیا۔ سبحان اللہ! ڈھونڈنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بخیل کنجوس کون ہیں؟ یعنی اور ڈیٹیل میں پوچھ رہی ہیں۔ بخیل کنجوس کے معنی ہم یہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ جو پیسے بچانے والا، خرچ کو بچانا، ہم یہ سوچتے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بخیل کے معنی کیا؟ بخیل یعنی کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، وہ امتی، وہ انسان مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، قیامت کے دن میرا دیدار اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ! دیکھیں کہ کیسا معاملہ ہوگا کہ جس کے لیے قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے برپا کی ہے، جس کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کا دن رکھے گا، اور وہی امتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہے، تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے کہ قیامت کے دن ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے؟ درود و سلام پڑھنے کا عمل بنا لیں، ایک عادت بنا لیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا، یعنی بھول ہی گیا، درود و سلام پڑھتا ہی نہیں، قیامت کے دن وہ انسان جنت کا راستہ بھول جائے گا، جنت کا راستہ اس کو نہیں ملے گا۔ نزہۃ المجالس، صاحب نزہۃ المجالس بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، ان جماعت کو کہے گا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے، تم جنت میں جاؤ۔ وہ لوگ جنت میں جانا چاہیں گے لیکن ان کو جنت کا راستہ نہیں ملے گا۔ نزہۃ المجالس کتاب میں آیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنتی ہوں گے، جنت میں جانا چاہیں گے لیکن ان کو جنت کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو جنت کا راستہ نہیں مل رہا؟ تو بیان کیا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھول گئے تھے، جنت کا راستہ بھی وہ کیا ہو جائیں گے؟ بھول جائیں گے۔ دیکھیں کہ ایک انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، اس دنیا کا معاملہ دیکھ لیں، وہ جنت کا اور آخرت کا معاملہ تو دور کی بات ہے۔ انسان کو کہیں پر جانا ہے، اس کے پاس نہ سیل فون ہے، نہ میپ ہے، اور کوئی اس کو بتانے والا بھی نہیں ہے کہ فلاں جگہ کہاں پر ہے، تو وہ کس سے پوچھے گا اور کہاں جائے گا؟ کسی جگہ پر، کسی گھر پر، کسی پتے پر اگر کسی کو پہنچنا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے، نہ وہ فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، نہ کسی سے پوچھ کر وہ پتہ معلوم کر سکتا ہے، تو وہ کیسے جائے گا اور کیسے پہنچے گا؟ تو وہ لوگ جنت میں کیسے پہنچیں گے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھول ہی گئے ہیں؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم درود و سلام نہیں پڑھتے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہنے والے ہیں کہ ہم درود و سلام کی محفل میں ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی جو لوگ فردن یعنی اکیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور درود و سلام پڑھنے کا وہ انکار بھی نہیں کرتے، لیکن جو انکار کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مومنوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا ہے،
جو مومن ہوگا، جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دے رہا ہے کہ اے مومنو تم بھی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ ترمذی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے یا پھر نہ کرے یہ اللہ کی مرضی ہے جب ایک انسان دعا کرتا ہے، لیکن جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں بغیر درود شریف پڑھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ترمذی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اپنی دعا میں درود شریف کو شامل نہیں کیا اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہی نہیں، یعنی زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان وہ دعا لٹکی رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہی نہیں۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو درود شریف سب سے پہلے پڑھا کرے۔ آپ دیکھیں کہ کسی عالم صاحب کے پاس، کسی عامل صاحب کے پاس، کسی پیر صاحب کے پاس، کسی تعویذ کرنے والے کے پاس، کسی وظیفہ دینے والے کے پاس اگر آپ جاتے ہیں، کوئی تعویذ دیتا ہے، کوئی وظیفہ دیتا ہے، کوئی عمل دیتا ہے، تو وہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ دو باتیں وہ بیان کرتا ہے۔ یعنی کوئی وظیفہ پڑھ کر اگر دم کرنا ہے، پانی پر دم کر کے وغیرہ اگر پینا ہے تو دو چیزیں وہ بیان کرتا ہے، دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ وضو میں رہ کر وہ عمل کرو۔ کیا کرو؟ وضو میں رہ کر وہ عمل کرو۔ اور دوسری چیز وہ بیان کرتا ہے کہ وہ وظیفے کے اول و آخر میں 3 بار یا پھر 1 بار یا پھر کم سے کم 11 بار درود شریف پڑھو۔ وہ وظیفے کرنے سے پہلے درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کیوں بولا جا رہا ہے؟ وہ وظیفہ کیا خود اس پر وہ عمل نہیں کر سکتا؟ وہ تاثیر اس کے اندر نہیں ہے؟ درود و سلام پڑھنے کو اسی وجہ سے بولا جا رہا ہے کہ اگر وظیفے میں کوئی کمی آ گئی، کوئی کمزوری آ گئی تو درود شریف اس وظیفے کو پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ درود شریف اگر وظیفے کے طور پر بھی پڑھیں گے تو اگر ہم غمناک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے غموں کو دور کر دے گا۔ درود شریف اگر کوئی پریشان حال انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ درود شریف اگر کوئی قرض دار انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قرض کو دور فرما دیتا ہے۔ درود شریف اگر کوئی انسان بیماری میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو بھی دور کر دیتا ہے۔ درود شریف کے صدقے میں اس کو صحت اور شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ درود شریف کے متعلق آیا ہے احادیث کریمہ میں کہ جو کوئی انسان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، یاد رکھیں، بلکہ ان پر درود و سلام پڑھ کر ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، اپنا خود کا فائدہ کر کے لے رہے ہیں۔ احادیث کریمہ میں کیا آیا ہے کہ جو کوئی انسان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 1 بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 بار درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پہلا فائدہ، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے تو اس کا اپنا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اور جو کوئی دوسری حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ اگر کوئی امتی درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 1 درود شریف کے بدلے میں 70 رحمتیں فرشتوں کے نازل ہوتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کا عمل جاری و ساری رکھے۔ جب کبھی بھی ہمیں وقت ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا امتی، جو کوئی امتی مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا ہے، کسی صحابی کے لیے، کسی شہید کے لیے وغیرہ نہیں، بلکہ یہ عام اعلان ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ انسان سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے گا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ دنیا میں اگر کوئی منتری آتا ہے، کوئی سی ایم آتا ہے، کوئی لیڈر آتا ہے،
اگر ہمیں اس کے پاس سب سے زیادہ نزدیک جانے کا اگر موقع ملتا ہے، فوٹو کھنچوانے کا موقع ملتا ہے، تو ہم خود پر فخر کرتے ہیں کہ مجھے اتنے نزدیک جانے کا موقع ملا۔ اور قیامت کا معاملہ دیکھیں، آخرت کا معاملہ دیکھیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے امتیوں، اگر میرے سب سے زیادہ تم اگر قریب رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل کرو۔ وہ عمل درود شریف ہے۔ تم جتنا زیادہ درود شریف پڑھو گے اتنا قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میرے قریب کر دے گا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ ہے، نعیمی خطبات، انوار البیان اور القول البدیع، یہ 3 کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام قیامت کے دن جب لوگوں کو جہنم اور جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام ہر ایک اپنی اولادوں کو دیکھتے ہوں گے کہ کسی کو جہنم میں، کسی کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور وہ حال بیان کریں گے کہ آپ کے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کے پاس پہنچیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کا حساب و کتاب کیا جائے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے پھر آواز آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ، تیرا وعدہ تھا، تیرا فرمان تھا کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے۔ سورہ والضحیٰ کی آیتوں میں سے ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے باری تعالیٰ تیرا یہ وعدہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض گزار ہوں گے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، اس بندے کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے، میزان پر رکھا جائے۔ اس بندے کے نامہ اعمال نیکیاں جب دوبارہ میزان پر رکھی جائیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر اس میزان پر رکھ دیں گے، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا اس میزان پر نیکیوں میں رکھنے کی وجہ سے وہ میزان کا پلہ، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور آواز آئے گی کہ کامیاب ہو گیا، وہ انسان جنتی ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس لوٹنا چاہیں گے تو وہ امتی، وہ گنہگار انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے گا اور کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ میرے نامہ اعمال میں، میزان میں وہ کاغذ کا ٹکڑا جو رکھا وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے امتی، دنیا میں جو تو مجھ پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا، تیرا وہی درود و سلام آج تیرے کام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی انسان کا درود و سلام قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو درود کو معمولی نہ سمجھیں، درود شریف کی محفل کو معمولی نہ سمجھیں، اس کی عظمت، اس کا مرتبہ، مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی آیا ہے اور قرآن میں اس کا صاف صاف ذکر ہے۔ اور ہم یہاں پر جو بیٹھ کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو بھیجتے ہیں نا، ہم جس طرح زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، تو آسمان والے بھی ہمیں اسی طرح زمین والوں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یعنی جہاں پر اللہ کے ذکر کی محفل یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کی محفل جہاں پر، جس مسجد میں، محلے میں جہاں پر رچائی بسائی جاتی ہے، تو آسمان والوں کو اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح کوئی ستارہ چمک رہا ہے۔ یعنی نور ہمارے درمیان، ہماری محفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ درود شریف کی محفلیں بہت برکت والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی یہ محفل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ 3 لوگ کون ہوں گے جن کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کسی مصیبت زدہ کی حاجت روائی کرے، مصیبت کو دور کرے، اور دوسرا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی سنت جو کم ہوتی ہوئی یا پھر مٹتی ہوئی
دکھائی دے رہی ہے اور ایسی سنت کو زندہ کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور تیسرا انسان وہ جو مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ہی چیز بیان کروں گا کہ ہم اپنی مسجدوں میں ہو، محلے میں ہو یا پھر گھروں میں ہو، درود شریف کی محفلوں کا انعقاد کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، میں آپ سے ایک ہی چیز ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ خاص کر اپنے گھروں میں، دکانوں میں اگر دینی کتابوں کے دکانوں میں اگر جائیں گے تو آپ کو درود شریف کے دانے جو رہتے ہیں، تسبیح جو ہوتی ہیں، ان کے ڈبے مل جائیں گے آپ کو 100 200 300 400 میں وہ ڈبے مل جائیں گے۔ آپ اوڑھنی لے لیں یا پھر ایک بڑا رومال لے لیں اور گھروں میں ایک معمول رکھیں، ایک ماحول بنائیں، ایک عمل کریں، کم سے کم ہفتے میں ایک بار یا پھر ہفتے میں 2 بار وہ ایک معمول کریں، ایک وقت بنائیں کہ گھر میں اگر 4 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں تو گھر کے تمام افراد بیٹھ جائیں، مرد عورت بچے بوڑھے وغیرہ تمام لوگ بیٹھ جائیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حافظ صاحب ہمارے گھر میں تکلیف ہے، روزی میں برکت نہیں، لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو آپ اگر اس نیت سے اگر درود شریف کی محفلوں کو قائم کریں گے اپنے گھروں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ آپ کو گھر میں کسی بھی طرح کی تعویذ یا پھر فوٹو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود و سلام میں ایسی فضیلت برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ چیز جو میں بیان کر رہا ہوں بہت سے لوگوں کو نہیں لگتی ہے، آڈ لگتی ہے کہ یہ چیز کیسے کرے۔ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے، دادا کے سامنے ناچ رہی ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کے سامنے، بہن کے سامنے ناچ رہا ہے۔ شادی بیاہ میں غلط رسم و رواج ہوتے ہیں یا پھر دیگر موقع پر بھی رسم و رواج ہوتے ہیں۔ ہم گناہ کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے نہیں شرماتے، گناہ کا کام کرنے میں، گالیاں دینے میں، جھوٹ بولنے میں، حرام کمائی کھانے میں یا پھر ناچ گانا وغیرہ کرنے میں ایک دوسرے سے نہیں شرماتے، کھلے طور پر کرتے ہیں۔ جب گناہ میں ہم شرما نہیں رہے ہیں تو اگر کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو اس میں کیوں شرمانا؟ شروع میں یہ چیز نہیں لگتی ہے، آڈ لگتی ہے کہ الگ لگتی ہے کہ یہ چیز کیسے کرے۔ اگر آپ 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ یہ چیز اگر عمل میں لائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفلوں کے ذریعے آپ کے زندگی کے احوال کو بدل دے، آپ کی زندگیوں کو بدل دے۔ درود شریف پڑھا کرے۔ اگر جو کوئی گھر میں درود شریف کا معمول قائم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر دیکھی جاتی ہے کہ درود شریف جب ہم پڑھنے کے لیے مسجد کا ہی معاملہ میں بیان کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف صرف کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی اللہ علیہ۔ درود شریف کی الگ الگ قسمیں ہیں، الگ الگ الفاظ ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ جس پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں ان کو یاد کیے بنا پڑھ رہے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، جس پر درود شریف پڑھ رہے ہیں ان کو یاد کریں، ان کا خیال، ان کا ذکر، تصور ملا، ایک فیلنگ آنا چاہیے۔ بھلے آپ 11 بار درود شریف پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 500 بار پڑھیں یا پھر 1 بار پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے درود شریف پڑھتے ہیں؟ یاد کر کے درود شریف پڑھنا اور ایسے ہی پڑھنا دونوں میں فرق ہے۔ تو مسجد میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہو سکے تو نگاہیں بند کر لیں، نگاہیں نہیں بند کر سکتے تو کم سے کم دل میں خیال اور تصور لائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود و سلام سن رہے ہیں، یا پھر یہ تصور لائیں کہ میرا درود و سلام اللہ کی بارگاہ سے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہے، جیسا کہ احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا کہ ایک فرشتہ ہمارا درود و سلام پہنچاتا ہے، اور جمعہ کے دن خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی امتی کا درود و سلام سنتے ہیں۔ اور بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، بہت ہی پیارے واقعات ہیں، اس سے ایمان بھی تازہ ہوگا اور درود شریف پڑھنے میں ایک ذوق اور شوق انشاءاللہ عز و جل ضرور پیدا ہوگا۔ آج چھٹی شریف ہے،
ہے آپ سے تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے آدھا گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ پونا گھنٹہ بیٹھ کر جب درود و سلام کی فضیلت آپ نے سنی ہے تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا، چاہے یہ مسجد ہو یا پھر دوسری مسجد ہو، چاہے اپنا گھر ہو یا پھر کہیں اور مقام ہو، جہاں کہیں درود شریف کی محفل ہوتی ہے وہاں پر کم سے کم 2 منٹ 5 منٹ اپنا وقت دینے کی کیا کریں، کوشش کریں اور ان محفلوں کو زندہ کریں، ان محفلوں کی تعداد بڑھائیں۔ ضروری ہے، یاد رکھیں، ہم آہستہ آہستہ ایک ایک محفلیں ہمارے اندر سے کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے مسجد میں کیا ہوتا تھا، ختم غوثیہ یا پھر ختم خواجگان وغیرہ بھی ہوتا تھا، وہ کم ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ دیکھیں تو لوگوں کی درود شریف کی محفلوں میں بھی تعداد کم دکھائی دیتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ان محفلوں میں شرکت فرمائیں اور اپنے بھی نجات کا ذریعہ بنائیں، دوسروں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بننے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں جو کچھ بھی بولا گیا، سنا گیا، سمجھا گیا، بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ 22واں پارہ چوتھے رکوع کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اور چند واقعات رہتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اس کو آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جمعہ میں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اپنا روزانہ روزمرہ کا وظیفہ اگر نمازوں کے علاوہ اور اللہ کے ذکر کے علاوہ اگر کوئی ہم وظیفہ بنائیں تو درود شریف کو وظیفہ بنانے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چکی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور درود شریف کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت اور ان کی رضا حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔